السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب خاتمہ کلام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا خلاصہ کر دیا جائے۔ اس میں جو بنیادی چیزیں بیان ہوئی ہیں، دیکھیے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہیں کہ یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی نفسیات میں جیتے ہوں۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان سنجیدہ ہے، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے جسے اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو جو شخص اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں جانتا ہو کہ اسے بھگتنے ہیں، وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے معاملہ کرے گا، سنجیدہ انسان ہوگا، اور پھر یہی چیز ہے جو آگے بڑھتی ہے اور خدا خوفی میں تبدیل ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی کہ یہ غیب میں رہ کے مانتے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو مادی دنیا میں رہتے ہیں لیکن مادی دنیا سے پھر بلند ہوتے ہیں، اور جو حقائق استدلال پر مبنی ہیں، معقول ہیں لیکن پوشیدہ ہیں، حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے، اور ان میں سب سے بڑی حقیقت خداوند دو عالم کی حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، تو وہ مخلوق کے آئینے میں خالق کا ایک عکس دیکھ لیتے ہیں، اور یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ خدا ہمارے سامنے آئے، فرشتے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں تب ہم بدلیں گے، نہیں، وہ صرف دلیل کی بنیاد پر خدا کی عظمت کے سامنے ڈھہ پڑتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے معمولات میں، اپنے مصروفیات میں سے طے کر لیتے ہیں کہ کم سے کم ہر پہر کے آغاز پہ وہ خدا کے سامنے نماز میں گر پڑیں گے۔ یہ گویا کہ تجدید وفا ہے، عہد وفا کی تجدید ہے جو ہر نماز میں ہم خدا کے سامنے جا کے کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے ہر پہر کے آغاز پہ ہوتی ہے۔ اور پھر جو اس بات کو مان لیں کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا ہے، اور اس کا ایک حصہ مجھے اس کے بندوں کی طرف لوٹا دینا ہے یا خدا کے دین کی طرف لوٹا دینا ہے۔ اور پھر جو اپنے ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو جاتے ہیں، گروہی تعصبات سے بلند ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہر مذہبی آدمی ایک متعصب شخص ہوتا ہے، تو متقی انسان اصل میں اس سے اوپر اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو سنی سنائی باتیں ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں وہ ماننی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ماننا، نہیں، دلیل پہ اسی چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور اب سب سے بڑی سچائی جو قرآن مجید کی شکل میں آ چکی ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا وعدہ ہے یہ وعدہ فردہ نہیں ہے، یہ تو ایک ہونے والی چیز ہے، اور اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں مجھے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے۔ تو اس احساس میں جینے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو مطالبات ہیں اس میں آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کوئی بہت زیادہ اخلاقی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے اخلاقی چیزوں کا ماخذ جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، وہ دین نہیں ہے۔ وہ انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے، اسی لیے جہاں پر دین کی دعوت اتنی زیادہ باقی نہیں رہی، مثال کے طور پر پیلی اقوام جو ہیں، چین ہے، جاپان ہے، اخلاقیات کا تصور وہاں پہ بھی باقی، اس لیے کہ فطرت بہرحال وہاں موجود ہے، انحرافات موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اخلاقی تعلیمات بہرحال ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ یہ جو خدا سے متعلق چیزیں ہیں، ایمانی چیزیں ہیں، عبادت کی نوعیت کی چیزیں ہیں، اصل میں یہ ہے جن کا ماخذ وہی ہوتی ہے، اور انسان بار بار یہاں بھٹکتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ ایک صحیفہ رسالت ہے، ایک نبی کی دعوت ہے، تو آغاز ان چیزوں سے کیا گیا ہے، اور اخلاقی چیزیں آگے آتی چلی جائیں گی، وہ بھی بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کی بھی بڑی غیر معمولی حکمت و مصلحت ہے، لیکن قرآن کے آغاز میں ان ایمان کی چیزوں کو اور عبادات کی نوعیت کی چیزوں کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اصلاً اس حوالے سے ہی رہنمائی کرتا ہے اور اخلاقی چیزوں کی وہ یاد دہانی کراتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے وہ اس بات پہ ختم ہوتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی آخرت کی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ اس کے بغیر اگر آپ اللہ کے ہاں پہنچے تو میں یہ تو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے، انہوں نے طے کر دیا ہے کہ شرک کے علاوہ وہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن جواب دینا پڑے گا، اور جس کسی سے اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا وہ مارا جائے گا، یہ طے ہے وہ مارا جائے گا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے، نماز نہیں ہے، انفاق نہیں ہے، آخرت میں ہم کمزور ہیں، اور ہم اپنے تعصبات سے اونچے نہیں اٹھے، ہم نے قرآن کے علاوہ دیگر چیزوں کو اپنا مرکز نگاہ بنا رکھا ہے، تو اپنے لیے ہم نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر رکھا ہے، اور پھر ہماری ہلاکت
کا پورا پورا امکان موجود ہے، اور اس راستے پہ چلیں، یہ چیزیں سب کی سب اختیار کر لیں تو قرآن گارنٹی کرتا ہے کہ جنت پھر آپ کی ہے۔